قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ سنو، اس کی ذات کو سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے، بغیر اس کے مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اس کے معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسے نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو، وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے بات بھی جانتے ہیں۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا، جس کو چاہے بے حساب۔ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جس کے چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت۔ دین اور دنیا کے سب بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے۔ جو تکلیف کا مستحق ہوتا ہے اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، تارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ ہمارے خدمت پر لگا دیا ہے۔ اسی نے ہماری اچھی صورتیں بنا دی۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیے کہ اس کی عبادت اور فرمانبرداری کرے۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل کیا اور فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کو بتایا ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہے۔